السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آگے ہم ضرور کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، باہر رات میں بیٹھا رہوں گا۔ بابا جانی نے فرمایا تھا کہ آپ کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ چنکو اتنا کہہ کر مسکرا دیا۔ ایک بار پھر شہزادی ارم بابا سرکار کی خدمت میں حاضر تھی اور بڑے ادب سے بولی، عورت ذات ہوں، بہت کمزور ہوں، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کچھ مدد فرما دیں؟ تب بابا سرکار نے آنکھیں بند کر لیں اور بڑبڑائے، ہاں، وہاں پریاں ہی نہیں، خوفناک بلائیں بھی رہتی ہیں، جنہیں پریوں نے سزا دے کر بلائیں بنا دیا ہے۔ ہاں، ایک نیلی جھیل ہے، اس کے اندر کالا گلاب ہے، 3 پھول ہیں اور انہیں تینوں کو حاصل کرنا ہے۔ یہ دھاگا بازو پہ باندھ لو، تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی، بس اس کے علاوہ تمہاری مزید مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک دھاگا دیا جو شہزادی نے اپنے بازو پہ باندھ لیا۔ تب بزرگ بولے، جب تک یہ دھاگا تمہارے بازو پر موجود ہے، تم جب تک نہیں چاہو گی تمہیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ شہزادی ارم نے ان کے پاؤں کو چھوا اور واپس لوٹ گئی۔ باہر گھوڑوں کی رتھ میں چنکو موجود تھا۔ یہ منکو کہاں ہے؟ وہ آپ کے باغ کے آم ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے، کہتا ہے بہت مزیدار ہیں، کسی نہ کسی درخت پر بیٹھا آم کھا رہا ہوگا۔ کیا آم اسے بہت زیادہ پسند ہے؟ ہم جنات ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو سکون میں رہتے ہیں، ورنہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری قوم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم سیانے میں چور نہ ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، ہم نے کوکاف کا سفر شروع کرنا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں، ہم دونوں بھائی آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم کوکاف کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی چل کر تیاری کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی۔ انہیں اپنے باپ کی وجہ سے بہت دکھ ہوا تھا۔ محل پہنچ کر اس نے تیاری شروع کر دی۔ 4 گھوڑوں کی رتھ تیار کی، کھانے پینے کا سامان رکھا اور آمنہ کو بھی ساتھ نہیں لیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اسے یہ کام تنہا کرنا ہے، اس کا امتحان کا وقت تھا۔ چنکو منکو بڑے ٹھاٹھ سے شہزادی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور گھوڑوں کی رتھ بہت تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی، اور یہ وقت صبح اذان کا تھا جب وہ محل سے نکلے تھے۔ رستہ چنکو نے بتایا تھا۔ رتھ کے اندر طلسماتی قالین بھی رکھا ہوا تھا، جو چنکو نے کہا تھا شہزادی سے رکھنے کے لیے، کیونکہ چنکو نے کہا تھا۔ یہ بات شہزادی نے نہیں پوچھی تھی کہ اس کا کیا کام ہے، کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اچانک منکو بولا، جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، انشاءاللہ ہم کامیاب لوٹیں گے، بابا سرکار کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے ہم کو بابا جانی سے اجازت یا مشورہ لے لینا چاہیے تھا، منکو بولا۔ ضرورت پڑی تو ان سے مدد لوں گی، شہزادی بولی، پھر مزید بولی، آخر تم سب کوکاف پر داخلہ کیوں بند ہے؟ ہم جنات پریوں سے شرارتیں کرتے ہیں، وہ ڈھیر ساری شکایتیں کر ڈالتی ہیں۔ منکو ہنس کر بولا۔ پھر 3 گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتے ہی چنکو کے کہنے پر رتھ روک دی۔ اب وہ نیچے اتر آئی تھی، جہاں سے ہم قالین پر سفر کریں گے، کیونکہ یہ پہاڑ بہت اونچے نیچے ہیں، راستہ بھول سکتے ہیں اور گھوڑے گر سکتے ہیں۔ پھر تینوں قالین پر سوار ہو گئے، گھوڑوں کو کوچوان کے حوالے کر دیا اور کوچوان کو حکم دیا کہ وہ انہیں کھول دے اور پانی گھاس کا خیال رکھے تاکہ یہ تازہ دم رہیں۔ طلسماتی قالین پر تینوں بیٹھ کر اڑنے لگے۔ وہ پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے، بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے، نظر آ جائیں گے، لہٰذا یہاں سے اب تنہا آپ کو سفر کرنا ہے۔ یہ قالین آپ کو کوکاف کے اندر تک پہنچا دے گا، باقی کام آپ کو اپنی ذہانت سے کرنا ہے۔
ज़हानत से करना इतना कहकर दोनों गायब हो गए। अब शहज़ादी इरम कालीन पर तन्हा रह गई थी। इसने दिल ही दिल में कोई कुरानी आयत पढ़ी, फिर इसने अपने सीने पर फूंक मारी और बाजू पर बंधे धागे पर हाथ रखा, जिसका मतलब था कि वो अब किसी को नज़र न आए। कालीन की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी और वो इस वक्त कोकाफ के ऊपर से गुजर रही थी। बड़ी हसीन वादी थी जो इसने एक रात पहले ख्वाब में देखा था। हर तरफ तैरती हवा, हरियाली, छोटे छोटे पहाड़ों के झरने से गुजरता हुआ आबशार, फलों से लदे हुए दरख्त। इस कदर हसीन मंजर था कि शहजादी को देखकर दंग रह गई। इसने कालीन को नीचे उतरने के लिए कहा, जो आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे उतर रहा था और एक झील के किनारे पर आ गया था। और शहजादी इरम खुदा का नाम लेकर कालीन से उतर गई और चारों तरफ देखने हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक इसे हंसने की आवाज़ आई और फिर इसे नज़र आ गया वो तीनों परियां थीं। परों वाली खूबसूरत सफ़ेद लिबास में दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां लग रही थीं। अचानक एक और परी जो नीले लिबास पहने हुए थी और इसके सर पर भी नीले रंग का ताज था, इनके सामने आई और इन्हें एक तरफ जाने को कहा और वो तीनों उस तरफ चली गईं जिस तरफ नीले रंग की परी ने इन्हें इशारा किया था। फिर इसने हवा में कुछ सूंघना और चौंक कर बड़बड़ाई, आदमजाद, और यहाँ कौन है? इसने ऊंची आवाज़ में पूछा। मेरा नाम शहज़ादी इरम है, मैं बगदाद शहर की शहज़ादी हूँ। शहज़ादी जो नज़र नहीं आ रही थी बोल पड़ी। तुम जो कोई भी हो, यहाँ क्या कर रही हो और फिर नज़र क्यों नहीं आ रही? शहज़ादी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरी साथ दोस्ती करोगी? और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि हमने तुम्हें अपना नाम बता दिया है। मेरा नाम नीलम परी है। अब बोलो, तुम दोस्ती क्यों करना चाहती हो और यहाँ क्यों आई हो? ये कोकाफ है, यहाँ इंसानों का क्या कम? तुम लोगों की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। मैं फिर यही सवाल करूँगी, क्या तुम हमारे साथ दोस्ती करोगी? हाँ, दोस्त बन सकती हूँ, क्यों नहीं बन सकती, लेकिन तुम सामने तो आओ। और शहज़ादी इरम मुस्कुराते हुए नीलम परी के सामने आ गई और नीलम परी इसे देखकर हैरान रह गई और फिर बेसाख्ता बोली, क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त कह चुकी हूँ और तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। अब बताओ, कोकाफ में क्या काम था? अगर दोस्त बन गई हो तो मैं एतमाद कर लेती हूँ और ये बता सकती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इसलिए कि मेरे बाबा हजूर रियासत बगदाद में बहुत बीमार हैं। इन पर किसी आसेब का साया है, इन्हें किसी ने जकड़ रखा है। यहाँ 3 गुलाब हैं जिनको हासिल करने के लिए इस कदर तवील सफ़र किया है। 3 गुलाब? कौन से गुलाब? यहाँ तो बहुत से रंगों के गुलाब हैं। तुमको किस रंग का गुलाब चाहिए? नीलम परी हैरत से बोली। तब शहज़ादी इरम बोली, काले गुलाब। हाँ, मुझे वो काले गुलाब चाहिए जिनका अर्क निकाल कर मैं अपने बाबा को फिर से सेहतमंद कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल काम है, यहाँ से काले गुलाब ले जाना बहुत मुश्किल है, और अगर दोस्त जान कर भी मैं तुम्हारी मदद करूँ तो किसी को इल्म हो गया तो इन 3 गुलाबों के गायब करने में मेरा हाथ है, तो मुझे बहुत सख्त सज़ा मिल सकती है। अगर ये बात है तो मुझे सिर्फ इस जगह पहुंचा दो। वो कौन सी झील है जिसके अंदर वो 3 गुलाब तैर रहे हैं? मैं इन्हें खुद हासिल कर लूँगी, शहज़ादी बोली। तब नीलम परी ने कुछ सोचा और बोली, तुम नज़रों से ओझल हो जाओ और मेरे पीछे पीछे आती रहो। मैं तुम्हें इस झील तक ले जाऊंगी। आगे तुम्हारा काम है कि तुम इन्हें किस तरह हासिल करती हो। शहज़ादी इरम एकदम गायब हो गई और नीलम परी
کے عقب میں چلنے لگی۔ پھلوں کے درختوں کے درمیان سے گزر کر وہ ایک پہاڑ کے دامن میں جا پہنچی۔ وہاں ایک آبشار تھی جس کا پانی ایک چھوٹی سی جھیل کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ شہزادی ارم نے وہاں تیرتے ہوئے ایک ساتھ 3 گلابوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے دیکھا کہ نیلم پری آگے بڑھتی چلی گئی تھی اور اس کی نظروں سے دور ہو گئی تھی۔ اب شہزادی جھیل کنارے کھڑی ان گلابوں کو گھور رہی تھی۔ اچانک ایک آواز ابھری، "کون ہے؟" "آدم زاد، آدم زاد، آدم زاد"۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی۔ شہزادی ارم نے ہاتھ بڑھایا اور ان تینوں گلابوں کو جو ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے پکڑ لیا۔ پھر ایسے ہی لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ شہزادی ارم بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی، قالین تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ہوا جو بہت تیز تھی اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ لیکن وہ ہوا کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ پھر جیسے آندھی چل پڑی اور تمام راستہ اندھا ہو گیا۔ شہزادی ارم کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے قالین کو آواز دی، "میرے پاس آؤ"، اور اس وقت قالین اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا اور شہزادی کو یوں لگا جیسے وہ اوپر فضا میں اٹھ رہی۔ اچانک نیلم پری اسے نظر آئی جو اسے الوداع کرتے ہوئے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ "میں تمہیں یاد رکھوں گی دوست"۔ شہزادی نے یہ بات اپنے دل میں کہی اور قالین اڑتا ہوا کوکاو سے جیسے ہی باہر آیا ہر طرف روشنی پھیل گئی اور قالین گھوڑوں کے رتھ کے قریب پہنچ گیا۔ چنکو منکو اس کے منتظر تھے اور جیسے ہی وہ رتھ میں سوار ہوئی چنکو بولا، "سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کام چھوٹکو بھائی کا تھا۔ اس کا ذہن بھی سر کا ہی ہے، صرف قد چھوٹا ہوا ہے، عمر کم ہوئی ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے شاید۔ ان کو یقین تھا کہ آپ یہ گلاب حاصل نہیں کر پائیں گی"۔ چنکو شرمندگی سے بولا، "کوئی بات نہیں، اس سے بھی اب نبٹ لوں گی۔ پتہ نہیں یہ چھوٹکو جن ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ آپ بابا جانی سے شکایت نہیں کریں گی ورنہ ان کی سزا مزید سخت ہو جائے گی"۔ چنکو بولا اور شہزادی ارم نے پہلی بار اسے گھورا اور بولی، "اسے سمجھاؤ کہ کمزور پر طاقت نہیں آزمایا کرتے۔ اسے بتاؤ کہ جو طاقت ہمارے قرآن میں ہے وہ طاقت کسی میں نہیں۔ آج ایک بزرگ بابا سرکار کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ اور ایک بات مزید سن لو، میں نے وہاں ایک دوست بنا لی ہے"۔ کوکاو شہزادی ارم کا ہے۔ چنکو اور منکو دونوں مسکرا پڑے۔ جب وہ محل پہنچے تو وزیر اعظم آمنہ جہاں پناہ کی خوابگاہ میں موجود تھے۔ کالے گلاب دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر ان کا عرق نکال کر عالم پناہ کو پلایا گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور شہزادی ارم اپنے باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ پھر جب فارغ ہوئی تو چنکو منکو سے بولی، "چھوٹکو بھائی کو حاضر کرو، ہم اس سے بات کریں گے"۔ وزیر اعظم پریشان ہو کر بولا، "بیٹی آپ نے کیا فرمایا تھا"؟ "کچھ نہیں، اپنے آپ سے بات کر رہی تھی"۔ شہزادی ارم جلدی سے بولی اور چنکو منکو سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ تو ساتھیو، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔